بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کہ رمضان شریف میں قرآن کی کتنی تلاوت کرنی چاہیے اس متعلق انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ جس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا ہے، تو اب ہر شخص اس بات سے خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس ماہ کے اندر جس قرآن کو نازل کیا گیا اس میں اس کی کتنی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام سے رمضان کے مہینے میں آپ دور فرمایا کرتے تھے۔ دور یہ کہلاتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ تلاوت کرے، دوسرا سنے، پھر دوسرا تلاوت کرے اور وہ دوسرا بندہ، تیسرا بندہ اور پہلا بندہ اس کو سنے، تو یہ دور کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام سے رمضان مبارک میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جبریل امین علیہ السلام سنا کرتے تھے، پھر جبریل امین علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو دور ہے قرآن کا، یہ سب سے افضل و اعلیٰ دور ہے کائنات کے اندر، کہ قرآن پڑھنے والے انبیاء کے سردار ہیں، قرآن کو سننے والے فرشتوں کے سردار ہیں، اور قرآن پڑھنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، قرآن کو سننے والے انبیاء کے سردار ہیں۔ تو یہ وہ اعلیٰ اور وہ کائنات کے اندر سب سے افضل قرآن کا دور تھا۔ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں 1 2 3 5 10 قرآن نہیں بلکہ آپ 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے، کہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، یہ 2 قرآن ہوگا روزانہ کے، اور ایک آپ پورے ماہ میں تراویح میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، یعنی روزانہ 2 قرآن ختم ہوتے تھے اور ایک ماہ کے اندر جو تراویح میں پڑھتے تھے وہ الگ ہوتا تھا۔ تو اس طرح 61 قرآن آپ روزہ اپنے ماہ کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ختم کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں سے 62 قرآن مجید فرقان حمید بھی منقول ہے۔ تو بہرحال اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے آپ قرآن کو پڑھا کریں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کو پڑھنا ہے لیکن عربی لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ صرف اردو طریقے سے نہیں پڑھ لینا کہ ہم نے بس 5-10 قرآن ختم کیے اور عربی لب و لہجے سے نہیں کیے، تجوید کے ساتھ نہیں کیے، بس سمجھ میں آتا نہیں ہے، بس جس طرح چاہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا مجہول طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، لیکن اگر آپ قرآن درست پڑھنا جانتے ہیں، اگر نہیں پڑھنا جانتے تو آپ اس ماہ کے اندر یہ فائدہ اٹھائیں کہ قرآن اگرچہ آپ کا ایک بھی ختم نہیں ہو رہا، آپ کیا کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کی تجوید کو سیکھیں، قرآن کے مخارج کو سیکھیں، قرآن کے احکامات، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کار سیکھیں۔ اس ماہ کے اندر آپ یہ کام کریں۔ آپ یہ نہیں کہ میں 2 3 5 قرآن ختم کر لوں گا، دیکھیں آپ قرآن غلط طریقے سے پڑھیں گے، آپ کو ثواب تو ملے گا نہیں۔ آپ یہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی مدرسے میں کسی قاری صاحب سے وقت لے کر، آپ ان سے ٹائم لے کر قرآن کو سیکھیں، قاعدہ سیکھیں، بیسک اس کی سیکھیں، بیسک مضبوط کریں۔ اگر کوئی پڑھانے والا موجود نہیں ہے تو آن لائن اکیڈمی آپ جوائن کر لیں۔ الحمدللہ آپ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی اگر آپ جوائن کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کم وقت کے اندر اچھے انداز کے اندر قرآن پڑھنے کا طریقہ کار بھی آپ کو سکھا دیا جائے گا۔ تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے لازمی طور پر رابطہ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔